اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، 3 موضوع پہ بات کروں گا اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں جن کے اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں ریجیکٹ ہو گئی تھیں، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اس پہ بات ہوگی، اور دہشت گردی کے پرچہ درج ہوا کس طرح ضمانت منظور ہوئی، اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، سب سے پہلے تو اس بات پہ بات ہوگی کہ پہلے دیکھیں، امریکہ، عمران خان نے کہا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی، تو اس کی حمایت میں پہلا ملک جو بولا تھا، اس کی حمایت میں آیا تھا، وہ امریکہ ہی تھا۔ تو کھیل اب سارا آہستہ آہستہ عوام کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ امریکہ نے پہلے اس کی حمایت کی، پھر انڈیا نے اس کی حمایت کی۔ انڈیا کا پورا میڈیا اب بھی عمران کے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اب دیکھ رہے کھل کے اسرائیل سامنے آ گیا ہے۔ اس نے اقوام متحدہ کے اندر جا کے تو پاکستان کے خلاف تقریر کی ہے، اور عمران کی حمایت میں تقریر کی ہے کہ ان کو ناجائز گرفتار کیا جا رہا ہے، ناجائز ان کی پارٹی کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ بھائی، اسرائیل نے 75 سالوں میں کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے، تو اب کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کو مداخلت کرنی پڑی، مجبور ہونا پڑا مداخلت کرنے کے لیے؟ تو ویسے ان کی حمایت نے، یہ بیوقوفی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عوام کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اس کا الٹا نقصان ہی پی ٹی آئی کو ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ عمران اور بشرا بی بی کا جو عدت میں نکاح ہوا تھا، اس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے قابل سماعت قرار دے دیا ہے۔ سابقہ چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے نا، وہ تو دوست تھے عمران نیازی کے، انہوں نے تو اپنی دوستی نبھائی تھی، اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو وہ اپیل دائر ہوئی تھی، تو اپیل میں جو وہ تو اب چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اب جو ہائی کورٹ میں جو جج آئے ہیں، انہوں نے اس کو قابل سماعت قرار دے دیا، اور ہے بھی قابل سماعت، کیونکہ نکاح عدت میں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ نکاح، اس پہ تفصیل سے بات کروں گا۔ پہلے میری ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوتا تھا، ریڈیو تھا یا اخبارات تھے۔ تو میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا نوائے وقت اخبار میں، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ اور لوگ اس وقت اتنے باشعور تھے کہ، اور باذوق تھے کہ وہ اتوار کا انتظار کرتے تھے کہ اتوار کو میرا اداریہ آئے گا۔ تو بڑے شوق سے لوگ پڑھتے تھے، اور باقاعدہ خط لکھ کے اس وقت خط ہی ایک ذریعہ ہوتا تھا، موبائل تو تھے ہی نہیں، خط لکھ کے اظہار بھی کرتے تھے کہ ہمیں آپ کا وہ پسند آیا ہے اداریہ، تو حوصلہ افزائی ہو جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پرنٹ میڈیا آیا۔ پرنٹ میڈیا میں جھوٹ، فراڈ، پیسہ، لفافے، ان کی زبان، پیچھے جو اسپانسر بیٹھے ہوتے ہیں، عالمی یہ جو طاقتیں ہیں، ان کے کنٹرول میں تھا پورے کا پورا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ تو الیکٹرانک میڈیا میں سیٹل نہیں ہو سکا، صاف بات ہے۔ تو کس وجہ سے نہیں ہو سکا تھا؟ کیونکہ میں جو ہے نا، لفافہ نہیں لیتا تھا، اس لیے میں نہیں لیکن دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی سے اب اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، جس پہ میں کھل کے بات کر سکتا ہوں۔ جو حق سچ ہوتا ہے وہ عوام کو بتاتا ہوں، اتنی سے خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں۔
تو ایک یوتھی نے کل مجھے کہا ہے کہ آپ کی اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے اور آپ اس عمر میں آ کے جھوٹ پھیلا رہے ہیں. اس یوتھی سے میری گزارش ہے، اور اس یوتھی کو میں اچھی طرح جانتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اس کا کیڑا ابھی تک مرا نہیں ہے. اس کا کیڑا ابھی تک زندہ ہے لیکن بہت جلد مر جائے گا. میں نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ سب کے سب قادیانی ہیں. قادیانیوں کو تو میرا ولاگ برا لگے گا، ان کو تو مرچیں لگیں گی، لیکن میرا ولاگ ان کے لیے نہیں ہوتا ہے. نہ میں نے کبھی، میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے متعلق کوئی بات کی جائے یا ان کے ساتھ بحث کی جائے. میں نے کبھی ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا، کیونکہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو آخری نبی کے بارے میں دلیل مانگے یا اس کو کہے کہ میں دلیل دیتا ہوں، اس کے دلیل سننے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. نہیں سننا چاہیے. بس جو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو بند ہو گیا. تو اس لیے میرا کام ہے، میں پورے پروف کے ساتھ، پورے ثبوتوں کے ساتھ ولاگ کرتا رہتا ہوں، تسلی کرنے کے بعد ولاگ کرتا رہتا ہوں. اور ابھی تک میں نے جتنے بھی ولاگ کیے ہیں نہ تقریباً میرے چینل کو بنے ہوئے تقریباً 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. ایک بھی کوئی بندہ ثابت کر دے نا کہ میرا وہ ولاگ جھوٹا ثابت ہوا تھا، میں نے یہ بات کی تھی اور وہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں نے ہفتہ پہلے خبر دی تھی اور بعد میں وہ خبر جھوٹی نکلی تھی، تو میں ہر قسم کے سزا کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ میں صحافت سے نکلنے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن یہ جو ہے نا، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اللہ ہی ان کو ہدایت دے، تو اس کے علاوہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. تو باقی میرا کام ہے حق سچ دکھانا، اور وہ میں دکھاتا رہوں گا. الحمدللہ مجھے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے. قادیانی نہیں سنتے ہیں تو نہ سنیں، ان کے لیے تو ویسے میں پروگرام کرتا بھی نہیں ہوں. میں تو مسلمانوں کے لیے کرتا ہوں، میں تو پاکستانی کے لیے کرتا ہوں. تو باقی جو ہے نا، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے. یہ پاکستان کے عوام کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے. اور یہ جو ہے نا، میری ایک ہی اپیل ہے بس پاکستان کے عوام سے کہ دیکھیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں حق سچ آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں، کہ تو آج بھی جو ہے نا میرا گلا بھی خراب ہے، نزلہ زکام بھی ہوا ہے، تو اس کے باوجود میں ولاگ کر رہا ہوں. تو صرف آپ لوگوں کے لیے کوشش کریں کہ نئے آنے والے جتنے بھی ہیں وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پوش کر دیں، اور لازمی جو ہے نا سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں. اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی جائز خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، ہاتھ کھڑے کریں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں. پتہ نہیں کس کے آمین سے ہم سب کے کام بن جائیں، ہم سب کے دعائیں قبول ہو جائیں، کیونکہ یہ تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک سب سے بہتر کون ہے. میں نے کبھی نہیں کہا، میں تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسے میں سب سے نیچے ہوں. یہ جو ایک روڈ پہ یا گلی محلوں میں صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا، میں ان کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے مالک کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ تم میری پیدا کی ہوئی کسی چیز سے بھی نفرت مت کرو، صرف اس چیز سے نفرت کرو کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی کو، اس سے نفرت کرو، اور جو ظلم کرتے ہیں ان سے نفرت کرو، اور جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان سے نفرت کرو. بس یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. تو کوشش کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، گروپوں میں شیئر کر دیا کریں. اور جو نئے آنے والے ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پوش کر دیا کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا، کل تقریباً
10 के करीब रिवर्स हुए हैं सब्सक्राइबर। वो इस वजह से हो जाते हैं ना कि लोग बगैर वीडियो देखे हुए ना कम से कम 5 मिनट तक वीडियो देखा करें, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उसके बाद लाइक किया करें वीडियो को, फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें। इस तरह सब्सक्राइब किया हुआ चैनल रिवर्स नहीं होता है। फिर तो कोशिश किया करें कि बस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, और उसके बाद अगर कोई मसला हो ना तो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए मेरे से सब पूछ लिया करें। मैं इंशाल्लाह पूरे प्रूफ दे दिया करूँगा, व्हाट्सअप नंबर दे दिया करें, उस पर मैं पूरा खबर का पूरा मतन रवाना कर दिया करूँगा कि मेरे पास जो भी खबर आती है ना बड़ी तसल्ली होने के बाद आती है, तहकीक पूरी होने के बाद आती है। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ कि देखें अब तक इमरान खान ने ये चूरन बेचा है कि भाई मेरी हुकूमत तो अमेरिका ने ख़त्म किया है, मैं तो आवाम को अमेरिका की ग़ुलामी से निकालने के लिए आया हूँ, मैं तो आवाम को आज़ादी दिलाने के लिए। अब एक आज़ाद मुल्क में कौन सी आज़ादी दिलाने के लिए आया है? ये तो 1947 में आज़ाद हो गया हुआ था। क्या ये कायदे आज़म से बड़ा लीडर है जो कायदे आज़म ने या लियाकत अली खान ने या वो जो करोड़ों बच्चियों ने अपनी जानें कुर्बान की थी, इस्तें कुर्बान की थी, अपना माल व ज़र कुर्बान किया था, वो जिन्होंने अपने सामने अपने बच्चों को कटते हुए देखा था, तो क्या ये उनसे ज़्यादा अजीम हो गया कि ये नया पाकिस्तान नया बनाने के चक्रों में देखें पुराना भी गया। 90% मुल्क तबाह हो चुका था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क वापस तरक्की की तरफ आ गया है। तो पहले देखें इसराइल ने 75 सालों में कभी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की। वो कहते हैं ना वतइज़्ज़ु मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, जलील कर देता है। तो देखें अल्लाह ने इमरान को जलील करना था, किस तरह जलील किया है कि पहले इसकी हिमायत में अमेरिका आया, उसके बाद इंडिया आया, उसके बाद अब इसराइल भी आ गया। तो मैं पिछले 2 सालों से क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि ये अमेरिका, इसराइल और इंडिया की साजिश थी कि पाकिस्तान को छोटे छोटे 4 टुकड़े करके 4 सूबे के 4 मुल्क कमज़ोर से बना के इंडिया के मातहत कर दिया जाए और सी पैक को रोक दिया। असल मकसद ही आलमी ताकतों का था सी पैक को रोकना। 4 साल तक मैं यूथियों से पूछता हूँ कि अगर तुम्हारा लीडर इतना मुल्क का वफादार था तो 4 साल तक इसने क्यों रोके रखा है सी पैक? सी पैक तो मेरे, आपके, हम सब के बच्चों का मुस्तकबल था, उसको क्यों रोका है? 4 साल बाद अब उस पर काम ज़्यादा दोबारा स्टार्ट हुआ है। पंजाब का बॉर्डर क्यों, चाइना का बॉर्डर क्यों बंद किया गया था? चाइना से इंपोर्ट क्यों बंद की गई थी? चाइना को नाराज़ क्यों किया गया था? और सी पैक पे काम क्यों रोका गया था? उसके अलावा जो है ना, ये क्या नाम है, 75 सालों के कर्जे 4 सालों में डबल हो गए, एक ईंट भी नहीं लगी और पैसा कहाँ गया? और एक और बात बता दूं कि देखें अल्लाह जब किसी को किसी के सामने नंगा करना चाहता है ना तो वो इसी तरह ही करता है। कैसे नंगा हुआ है अवाम के सामने कि पहले इसकी हिमायत में आया इंडिया का पूरा मीडिया, इंडिया की हुकूमत सब इसकी हिमायत में खुल के बोले, उसके बाद फिर खुल के बोला अमेरिका इसकी हिमायत में, उसके बाद खुल के अब बोल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसके मुस्तकिल मंदूब जो है ना, वो खूबसूरत सी लेडीज़ थी, क्या नाम पता नहीं, मनूस सी थी, मगर मैं खूबसूरत मुँह से निकल गया, अल्लाह माफ़ दे, मनूस सी वो लेडीज़ थी, उसने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आके कहा कि तकरीर में मुस्तकिल मंदूब जो है अक़वाम मुत्तहिदा में कि इमरान की हिमायत में बोली है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोली है। तो बाकी देखें अब अल्लाह ताला आस्ता आस्ता मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। आज कौम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है, वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है कि भाई देखें इस मुल्क को तबाही से बचाने के लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी थी। मतलब अगर इसमें हम नाकाम हो जाते, ना हमें इमदाद मिलती या ना हमारे पास कोई मुतबादल प्लान होता तो उसकी तो पूरी कोशिश थी
IMF کی، یہ بھی تو ان طاقتوں کا ہی ایجنٹ ہے، اقوام متحدہ، اور اقوام متحدہ ہو گیا یا IMF ہو گیا، یہ تو انہی عالمی طاقتوں کے نمائندے ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ کیوں ہماری امداد کرتا؟ جب اس نے دیکھا کہ ان کے پاس تو متبادل پلان موجود ہے، ان کو چائنا سے بھی امداد مل جائے گی، ان کو رشیا سے بھی، روس سے بھی امداد مل جائے گی، تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے مجبوری کی وجہ سے، اپنی مجبوری کی وجہ سے ہمیں امداد دی ہے، کوئی خیرات نہیں دی، اور امداد بھی نہیں دی ہے، قرض دیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک سود کے ساتھ دیا ہے۔ تو اس کے اب انشاءاللہ یہ آخری قرض ہی ہوگا، لیکن اس وقت تک ہمارا ملک نہیں سنبھل سکتا ہے جب تک کہ ہم سود کے نظام سے نہیں نکلیں گے۔ اب شہباز شریف نے آتے ہی وہ درخواست واپس لے لی تھی جو مشرف مردود نے دائر کی تھی سود کے حمایت میں، کہ سود کا نظام پہ جو سپریم کورٹ میں کیس تھا نا کہ سود کو خاتمے کا ایک فیصلہ آیا تھا، اس کے خلاف اپیل دائر کر دی تھی مشرف نے، تو اس اپیل کو آپ شہباز شریف نے آتے ہی واپس لے لیا۔ تو اب کیا مسئلہ ہے بندیال کے لیے، اس مردود کے لیے؟ اب کیوں نہیں سودی نظام کو ختم کر رہا ہے؟ اس درخواست اور اس ایک حکم ہی جاری کرنا ہے نا کہ بھائی پاکستان سے تمام سود کا نظام ختم کر دیا جائے، پھر دیکھیں ملک کیسے ترقی کرے گا۔ سعودیہ میں سود کا نظام نہیں ہے، وہ بھی تو ترقی کر رہا ہے، دبئی میں سود کا نظام نہیں ہے، وہ بھی تو ترقی کر رہا ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے پاکستان بھی، لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ یہ غدار بیٹھے ہوئے یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ جب تک سود کا نظام ختم نہیں ہوگا نا، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، سود کا کاروبار کرنے والا میرے ساتھ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوں گے تو کہاں سے ہمارے وہ آئے گی برکت، کہاں سے آئے گی، اور کس طریقے سے ہم قرض سے نکلیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ سود کا نظام ختم کیا جائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اگلی بات پہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، کس کے خلاف دیا ہے؟ عمران نیازی کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، کہ ان دونوں نے عدت میں نکاح کیا ہے، عدت میں نکاح کیا، اور جب قابل سماعت پہلے سابقہ چیف جسٹس نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ عمران کا کلاس فیلو بھی تھا، دوست بھی تھا، وہ اب چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو اب جو نئے جج آئے ہیں انہوں نے دوستی نہیں دیکھی، انصاف کرنے میں دوستی نہیں دیکھنی چاہیے، انصاف ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے آ کے کہا جی بالکل قابل سماعت ہے یہ درخواست۔ انہوں نے پہلے تو نکاح کیا عدت میں، یہ جرم کیا، بہت بڑا جرم ہے یہ، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد، دوبارہ سے اس کو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو ایک عدت میں نکاح کیا، اور اس کے بعد دوسرا غلط فیصلہ کیا کہ جب مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، یہ تم لوگوں نے عدت میں نکاح کیا ہے، تو وہ تو نکاح عدت میں ہوتا ہی نہیں ہے، تاکہ پیغام دینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے اور سخت گناہ گار ہوتا ہے، نکاح کا پیغام دینے والا بھی عدت میں۔ نکاح نہ تو کیا کرے، صرف پیغام دے دینا تو اس پہ بھی بہت بڑا گناہ لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس نے پھر کیا کیا، دوسرا جرم یہ کیا کہ پھر نکاح کے اوپر نکاح کر لیا، دوبارہ سے نکاح کر لیا۔ وہ تو قابل سماعت ہے نا، یوتھ کے کہہ رہے ہیں وہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہے، ذاتی زندگی وہ رول ماڈل ہے عوام کا، اس کو دیکھ کے عوام نے آگے وہ کرنا ہے۔ جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں نا ان کی ذاتی زندگی کوئی نہیں ہوتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے نا عوام نقل کرتی ہے۔ کل کو ہر بندہ، ہر یوتھیا اٹھ کے تو نکاح کے اوپر عدت میں نکاح کرے گا اور نکاح کے اوپر نکاح کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے وہ قادیانی ہے، قادیانیوں میں کوئی ایسا سسٹم ہو، کیونکہ عمران بھی قادیانی ہے، اس کا جو نانا تھا نا وہ 13واں خلیفہ تھا مرزا غلام احمد قادیانی کا، تو ہو سکتا ہے ان کے فرقے میں ایسا ہو کچھ۔ تو باقی جو ہے نا یہ قادیانیت ایک یہ مذہب نہیں ہے، یہ ایک فرقہ ہے، ایک فتنہ ہے،
ہر دور میں کوئی نہ کوئی فتنہ آیا نا، یہ موجودہ دور کا فتنہ ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ کیس اب دوبارہ چلے گا اور انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی اہم خبر ملی ہے کہ جناب اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے منظور کر لی ہے۔ یہ وہی دو صاحبہ ہیں نا جن کی سیشن کورٹ میں ریجیکٹ ہو گئی تھی 9 مئی کے واقعات میں ضمانت۔ وہ ہو ہی نہیں سکتی، دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے ہوئے، اس میں تو ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی عام بندہ ہو دہشت گردی کے اس میں کیس میں گرفتار ہوا ہو، وہ جو لوگ اندر، اس جج جس نے ضمانت لی ہے، اس سے میں صرف اس مردود سے اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی وہ جو غریبوں کے بچے اندر بند ہیں پھر ان کو بھی ضمانتوں پہ چھوڑو، سب کو قانون تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں کی ضمانتیں منظور کی ہیں تو پھر ان کی بھی کرو، ان کو بھی رہا کرو۔ وہ صرف اس لیے اندر ہیں کہ وہ غریبوں کے وہ بچے ہیں، ان کو تو برگلایا تھا عمران نیازی نے اور ان بڑے شاہ محمود قریشی نے، اسد عمر نے، یہ جو ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھے، تو یہ تو وہ آزاد ہو کے پھر رہے ہیں ضمانتیں لے کے، تو وہ غریبوں کے بچے اس گرمی میں جیلوں میں بند ہیں، کیوں بھائی؟ ان کو بھی رہا کرو پھر۔ تو یہ سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی تھی اور وہاں سے انہوں نے وہ دوڑ لگائی تھی نا دونوں نے، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی نے، کہ وہ فواد چودھری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اس طرح بھاگے تھے، یہ اتنے بزدل ہیں۔ تو وہاں سے بھاگے، پھر چھپ گئے، جا کے چھپے، رات کو کبھی ایک گھر میں سوتے تھے، کبھی دوسرے گھر میں، ڈر کے مارے سوتے بھی نہیں تھے، پوری رات جاگ کے یہ بھی ان کو سزا ہے دنیا میں، اور جو آخرت میں ملے گی نا وہ اس کے علاوہ یہ دنیا میں سزا ہے کہ سکون سے سو نہیں پاتے تھے، ذرا سا بلی کبھی کھٹکار آئے نا تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، کیا ہو گیا، گرفتار کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ یہ سزا ہے دنیا میں، آخرت میں جو ملے گی نا وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں کس طریقے سے ان کی ضمانتیں، دہشت گردی کے پرچوں میں ضمانتیں منظور کی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ میری لائٹ آج خراب ہو گئی، آج میں نہیں لاتا ہوں، چائنا کی لائٹیں ہیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ تو چلیں، اندھیرے میں بھی اللہ نے مجھے الحمدللہ اچھا چہرہ دیا ہے، اندھیرے میں بھی اچھی ویڈیو آتی ہے، بری نہیں آتی ہے۔ تو لائٹ چلے یا نہ چلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ دیکھیں ان کو کس طریقے سے جا کے 9 مئی کے واقعات میں ضمانتیں دی گئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اب 18 تاریخ سے بڑا اہم کیس سپریم کورٹ میں شروع ہونے والا ہے۔ تو سپریم کورٹ بھی اندر سے تقسیم ہوئی ہے، 2 حصوں میں ہے، ایک بندیال گروپ ہے اور ایک وہ جج ہیں جو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ایک وہ جج ہیں کہ جو بندیال گروپ جو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، جنہوں نے ان سے ڈالر وصول کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں، اور ایک وہ جج ہیں، لیکن اس میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو حساب دینا پڑے گا۔ 2 مہینے بعد تو اس نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے، 2 مہینوں میں کر لے کیا کچھ کرے گا، کتنا ریلیف دے گا۔ ایک بھی چلیں میں یوتھیوں کی بات مان لیتا ہوں، سارے کیس عمران پہ جھوٹے ہیں، غلط ہیں، غلط بنائی گئے، تو عدالتوں میں جا کے فیس کیوں نہیں کرتا ہے؟ عدالتوں میں جائے، جج ان کے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل ان کے اپنے ہیں، اور باہر سے ڈالر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، وہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اس کی حمایت میں ہے، تو کیوں، کس چیز کا ڈر ہے؟ کیوں نہیں پیش ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں وہ کیسوں میں، نیب میں ابھی تک وہ اس میں پیش نہیں ہو رہا ہے؟ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، اس میں کل بھی اس کی پیشی تھی، نہیں پیش ہوا ہے۔ ایک بھی ابھی تقریباً میرا خیال ہے کو 20-25 سماعتیں ہو چکی ہیں، کسی ایک میں بھی پیش نہیں ہوا ہے، کسی ایک کورٹ میں بھی، حتیٰ کہ نیب میں بھی پیش نہیں ہوتا ہے، کسی ایک عدالت میں بھی پیش نہیں ہوتا ہے، جاتا ہے ضمانت لے کے واپس آ جاتا ہے، ڈالر لگاتا ہے ضمانت لے کے واپس آ جاتا ہے، ٹرک دیتا ہے ضمانت لے کے واپس، اب تو ٹرکوں سے گیم ٹرالوں پہ آ گئی ہے نا، اب 22 بل ٹریلا دیتا ہے اور ضمانت لے کے آ جاتا ہے۔ یہ تو حال ہے ہماری عدلیہ کا۔ تو یہ دیکھیں یہ نظام زیادہ دیر نہیں چلنا ہے۔ اب
دیکھیں عوام باشعور ہو گیا ہے. عوام کو شعور کس نے دیا ہے؟ میڈیا نے دیا ہے. میڈیا میں بھی اچھے برے لوگ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. میڈیا میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. جہاں پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے جیسا مخلص بندہ جو کہ اپنے ملک کا وفادار، اپنی آرمی کا وفادار، جس نے کبھی لفافہ نہیں لیا. آج بھی میرے پاس مہران گاڑی ہے، وہ بھی میری نہیں ہے، رینٹ پہ ہے. 12,000 روپے رینٹ پے کرتا ہوں مہینے کا اس کا. تو میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. گھر اپنا ہے لیکن خریدا خود میں نے نہیں ہے. میرے والد صاحب کی وراثت سے ملا تھا مجھے، وہ والا گھر ہے میرے پاس. تو پہلے جو ہے نا 2 کمرے ہوتے تھے. اب بچے اچھی جگہوں پہ، اچھی پوسٹوں پہ لگ گئے ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ اب 4 کمرے نیچے ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں، 4 اس سے اوپر ہیں. الحمدللہ 12 کمرے ہیں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. حق لال کی کمائی کے ہیں. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی فرما بردار اولاد دی ہے. اور میرا بیٹا پہلا پاکستانی ہے کہ جو دبئی ویزا سیکشن کا انچارج ہے. عربی بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں. یہ پہلا پاکستانی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں، اب آج جناب آگے کہ 18 جولائی سے وہ والا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو رہا ہے جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو فیصلے کو مانے گا کون اگر کر بھی لیں گے تو. سپریم کورٹ نے یہ آرمی کی جو عدالتیں بنی ہیں نا، ان کے خلاف میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، ان کے بندیال گروپ نے، سپریم کورٹ نہیں، بندیال گروپ نے ان عدالتوں کے خلاف فیصلہ دینا ہے. آگے عمل کوئی نہیں ہوگا. آگے پھر انہوں نے وکیلوں کو، عالمی طاقتوں نے وکیلوں کو اب روڈوں پہ لانا ہے. وکیل نکلیں گے روڈوں پہ. کون سے وکیل نکلیں گے؟ جو بکے ہوئے وکیل ہوں گے، جو ان عالمی طاقتوں سے پیسہ لے کے، جنہوں نے اپنا ضمیر، اپنا آپ بیچ دیا ہوگا. ان کی قیمت کیا لگائی گئی ہے؟ 1 کروڑ سے لے کے تو 50 کروڑ تک یہ قیمت لگائی گئی ہے. تو جتنے بھی وکیل بکے ہیں نا، ان کو لایا جائے گا سڑکوں پہ. اور اچھی خاصی تعداد ہے ان کی جو بکے ہیں، کیونکہ آج کل تو پاکستان میں ہر دوسرا بندہ بکاؤ ہوتا ہے. صرف نوٹ پھینکو تو بندہ اپنے آپ بک جاتا ہے. لیکن جن کے ایمان مضبوط ہیں وہ وکیل نہیں بکے ہیں. جن کو اپنے اللہ کا خوف ہے، یا جن کو اس بات پہ یقین ہے کہ جو مالک نے نصیب میں لکھ دیا ہوا ہے، چاہے وہ 1 کروڑ لکھا ہوا ہے نا، تو وہ حلال طریقے سے حاصل کریں گے، حرام کر کے نہیں حاصل کریں گے. تو اللہ ان کو حلال طریقے سے بھی دے دے گا، کیونکہ وہ تو ان کے نصیب میں ہوگا. نصیب سے 1 روپیہ اوپر نہیں مل سکتا ہے اور 1 روپیہ کم بھی نہیں مل سکتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہیں تمہارے نصیب سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملے گا اور 1 روپیہ کم بھی نہیں ملے گا. وہی ملے گا جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے. تو پھر کیوں مردودو اپنے آپ کو بیچ رہے ہو؟ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہو. یہ تمہارے بچوں کو بھی کل لوگ غدار کہیں گے. پھر کیا کرو گے؟ میری ان تمام وکیلوں سے جو بکے ہیں ان سے اپیل ہے کہ پیسہ ضرور لیں ان سے، لیکن سڑکوں پہ نہ نکلیں. لیکن وہ بھی ایسے پیسے دینے والے نہیں ہیں. وہ بھی پہلے پورا پروف لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. تو اللہ ایسے وکیلوں کو ہدایت دے. اور جو وکیل نہیں بکے ان کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام. اور اللہ ان کو بھی ان کے نصیب سے بڑھ کے دے جو نہیں بکے ہیں، جو ملک کے وفادار ہیں. اور اسی طرح جو جج ملک کے وفادار ہیں، جو نہیں بکے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، میں ان ججوں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. تو دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ فیصلہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ فیصلہ، بلکہ میں نے آپ کو 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا. میرا ویلاگ چیک کر لیں، اس میں نے بتا دیا تھا کہ عید کے بعد یہ تماشا لگنا ہے. تو اب عید گزر گئی ہے، اب یہ تماشا لگنا ہے. اب ان وکیلوں کو سڑکوں پہ لایا جائے گا اور یہ آرمی کے خلاف مزید نفرت پھیلائی.
یہ آرمی کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کرنے میں سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ یہ اس مردود کردار کا ہے، ثاقب نثار کا، اور ثاقب نثار کے آگے اسی کا چمچہ تھا وہ کھوسا، جس نے ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ وہ سب سے بڑا مردود ہے، ثاقب نثار اور کھوسا، اور اب یہ جو ہے نا بندیال، ان سے بڑا مردود ہے۔ یہ عوام میں اور اس میں نفرت پیدا کر رہے ہیں فوج میں۔ فوج کس کی ہے؟ ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اس میں ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے ہی بھتیجے بانجے پوتے پوتیاں ہیں۔ اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو انشاءاللہ 26 کروڑ عوام اپنی آرمی کے ساتھ موڈے کے ساتھ موڈا جوڑ کے کھڑی ہے، کمر کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہے۔ انشاءاللہ یہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گی اپنی فوج کا، اور یہ ہر جگہ پہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ یہ جو مردود جج ہیں یہ بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، جو بکے ہوئے وکیل ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح جو ملک کے غدار ہیں وہ بھی ذلیل ہوتے رہیں گے، جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا وہ بھی تباہ ہوتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف۔ میں کوشش کرتا رہتا ہوں ویلاگ کم سے کم کروں، لیکن دعا آخر میں تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، زیادہ سے زیادہ مانگو۔ تو کوشش کریں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں، ہاتھ کھڑے کریں اور آمین آمین بولیں۔ سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بھی عالمی طاقتیں ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ملک کو نقصان کرنا چاہتی ہیں، ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں، یا ان کے آگے سہولت کار جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کا نقصان کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تباہ و برباد فرما۔ ان عالمی طاقتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یا اللہ ان عالمی طاقتوں کے سازشوں سے ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ اور محفوظ رکھ۔ اور یا اللہ ہماری آرمی کو اور ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو شعور عطا فرما، اور جو یوتھیاں ہیں ان کو بھی شعور عطا فرما، ان کو اپنے ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی جج ہیں یا اللہ، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے ہائی کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان سب کو، ان میں سے جو کرپٹ جج ہیں یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کے گھروں کو بھی تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ آمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کو بننے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سی پیک بنانے والوں کی حفاظت فرما، سی پیک کو جلد سے جلد کمپلیٹ ہونے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو روس 40,000 کارخانہ لا رہا ہے پاکستان سی پیک کے تحت، اور چائنا 24,000 کارخانہ لا رہا ہے سی پیک کے تحت، یا اللہ ان
ان کارخانوں کو جلد سے جلد پاکستان شفٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو اپنا ہی محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کے محتاجی نہ دے، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ سی پیک کے تحت یا اللہ گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بن چکا ہے، اس کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، اس کو جلد سے جلد ایکٹیو ہونے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ریل کی جو پٹڑی بچھائی جا رہی ہے اس میں جو رکاوٹیں ان کو دور فرما، اور غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، ان کو اور ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و مان میں رکھ، لمبی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے آئی ایس آئی کے چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو ان کی فیملی کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، اور یا اللہ ہمارے آئی ایس آئی میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آئی ایس آئی کے تمام افسران کو، انچارج کو، سب کو، جوانوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، اور خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری آئی ایس آئی کو کامیابیاں عطا فرما، جو وہاں پہ دشمنوں کا نیٹ ورک ہے اس کو توڑنے میں آئی ایس آئی کی غیب سے مدد فرما، ہماری تمام ایجنسیاں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، ان سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ایف آئی اے کے انچارج سمیت جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو پاکستان کے حق میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور کر بھی رہے ہیں، اس سے بہتر طور پہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما دے، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان سب کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، اور یا اللہ ان سب کو بھی اپنے ملک میں بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما، چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جو نیب میں 80% یوتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنا ملک کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما تاکہ وہ ملک کے وفادار بن سکیں، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی کے جوان جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما دے، خاص رحم فرما دے، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا باری تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جا، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان سب کو یا اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرما،
اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں جوان ہیں ان کے رشتوں کے قابل ہیں، یا اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان کو نماز پڑھنے کی، پانچوں وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا باری تعالیٰ ان بچیوں کے رشتے کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، اور شادیاں کروانے میں بھی غیب سے مدد فرما، اور ان سب کے نصیب اچھے کر دے، اور یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ خاص کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما، اور یا اللہ روز قیامت یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں ایک چیز بھول گیا تھا جو شروع میں بتانی چاہیے تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میری پوری زندگی گزر گئی ہے بزنس کی فیلڈ میں، اے سیوں کا سب سے زیادہ تجربہ مجھے حاصل ہے۔ کل لاہور میں ایک گھر میں کمپریسر پھٹا ہے فریج کا، جس کی وجہ سے پورے کا پورا گھر جل گیا، اور پوری فیملی 11 افراد پہ مشتمل تھی، 10 افراد جل کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ یہ بھی شہادت کا ہی ایک ہوتا ہے درجہ، جل کے جو فوت ہوتے ہیں۔ تو یہ کمپریسر کس وجہ سے پھٹتے ہیں؟ یہ اس میں 2 قسم کی گیس آتی ہے، اے سیوں میں بھی کمپریسروں میں بھی۔ R32 انتہائی خطرناک گیس ہے، خدارہ R32 والا نہ فریج خریدیں نہ اے سی خریدیں، جب بھی خریدیں تسلی کرنے کے بعد خریدیں، نہیں تو پھر میرے سے رابطہ کریں، میں آپ کو مارکیٹ ریٹ سے کم پہ گری کا اے سی سپلائی کرنے کو تیار ہوں، اور میں گارنٹی دوں گا اس چیز کی کہ اس میں 100% جو ہے نا وہ دبئی سے امپورٹ ہوا ہوگا، اور اس میں R410 گیس ہوگی جو بالکل محفوظ ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس کا کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ دبئی میں، سعودیہ میں اتنی زیادہ گرمی پڑتی ہے، وہاں ایک مرتبہ اے سی سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ پورا سال چلتا ہی رہتا ہے، وہ اس کو پھر ریسٹ نہیں ملتی ہے، پورا گرمیوں کا سیزن وہ چلتا رہتا ہے، سردیوں میں آ کے اس کو آف کیا جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کو بند نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کیوں نہیں پھٹتا ہے؟ وہ کیوں نہیں گرم ہوتے ہیں؟ ان کا انڈور آؤٹ ڈور گرم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا میں آپ کو ریزن بتا رہا ہوں کہ اس میں 100% کاپر لگا ہوتا ہے، جو پاکستان میں کاپر کو چائنا کاپر کے نام سے دھوکہ عوام کو دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی نہ خریدا کریں، تسلی کر کے خریدا کریں کہ اس میں اوریجنل کاپر ہونا چاہیے، وہ آپ کو پھر ڈی سی انورٹر بجلی بھی بچا کے دے گا، اور آپ کے بچوں کو آپ کے گھر کے لیے محفوظ بھی ہوگا۔ اور باقی جو ہے نا مسجدوں اور مدرسوں کے لیے میرا اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، مسجد ہو یا مدرسہ ان کو میں مارکیٹ ریٹ سے فی اے سی 20,000 روپے کم قیمت پہ سپلائی کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ یہ میری کوشش قبول فرمائے، اور اللہ اس میں مجھے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔